عقائد کو صحیح طریقے سے سیکھیے۔ بعض اوقات ہم علماء کرام کے بیان سن رہے ہوتے ہیں، علماء بڑے اخلاص سے، بڑی محنت سے ہمیں بہت سی چیزیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو سننے کے بعد ان کے انداز سے، ان کی دلائل کی کثرت سے ایک یقین سا حاصل بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس مجلس اور محفل یا اس جلسے میں اپنے قلب کی بدلتی ہوئی عارضی کیفیات کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدے کی پختگی ہمیں حاصل ہو گئی ہے۔ لیکن اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ وقتی طور پر عارضی کیفیات کا تبدیل ہو جانا یا کسی دل کا کسی چیز کو بغیر دلیل کے یہ کہنا کہ یہ بہت اچھی چیز ہے، بس میں اس کو اختیار کر لوں، اور اس پر آپ روحانیت بھی محسوس کریں، نورانیت محسوس کریں، اطمینان قلب بھی محسوس کریں، لیکن آپ کے پاس اس کی دلیل نہ ہو، تو یہ سمجھ لیجئے کہ عقیدے کی پختگی ابھی آپ کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے عقیدہ بمع دلیل ہی سیکھنے کی کوشش کریں، جیسے کہ ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں بھی آسمانی کتابوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے افضل کتاب ہے، لیکن اس کے افضل ہونے کا تعلق صرف ثواب کی کثرت سے ہے۔ باقی پچھلی کتابوں میں بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا وہ بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں افضل تو ہوتا ہے، مفضول کوئی نہیں ہوتا ہے، یعنی کم افضل بالکل نہیں ہو سکتا، تمام کلام برابر ہے۔ ہاں، قرآن عظیم میں جو کلام ہے اس کا ثواب، اس کی تلاوت کا ثواب دوسرے کتابوں کے پڑھنے سے زیادہ رکھا گیا ہے۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ تو آسمانی کتابوں کے بارے میں عقیدہ ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی مشہور آسمانی کتابیں، جو توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ سب اللہ کا کلام ہے۔ قرآن پاک قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا گیا، جیسے کہ میں نے دلائل عرض کیے تھے، اور اس کی حفاظت کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں بھی یہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا میں قرآن عظیم کے جتنے حافظ موجود ہیں، ہم چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب والا اپنی آسمانی کتاب کا ایک حافظ دکھائے کہ جو مکمل طور پر لفظ و لفظ اپنی کوئی بھی مطلب جو ان کی کتاب ہے آسمانی سے جو بھی ان کی مطلب مذہبی کتاب ہے اس کا کوئی حافظ ہو، یہ شاید ہی آپ کو کہیں نظر آئے، جبکہ قرآن عظیم کے لاکھوں حافظ آپ کو نظر آئیں گے، حالانکہ ان کی مادری زبان عربک نہیں ہے۔ یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ذات ایسی ہے جو اس قرآن کو بے حد آسان کر کے بچوں کے سینوں میں بھی محفوظ کر دیتی ہے۔ اس پوائنٹ پہ ہمیں سب کو غور کرنا چاہیے۔ پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں عقیدہ آپ کو بتایا تھا کہ جس طریقے سے اللہ نے ان کو نازل کیا، جس حالت میں وہ نازل کیا، جس صورت میں نازل کیا، ان کتابوں پر ہمارا ایمان ضرور ہے، لیکن جو موجودہ دور میں انہی ناموں سے جو کتابیں آج معاشرے میں آپ کو نظر آتی ہیں، ان میں بے شمار تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں اب نظریہ یہ ہوگا کہ جو ان کے مضامین قرآن کے مطابق ہیں وہ ہم قبول کریں گے، جو مخالف ہیں ان کو رد کریں گے، اور جو نہ مخالف ہیں نہ موافق ہیں نہ ان کو قبول کریں گے، نہ ان کی تصدیق کریں گے، نہ ان کی تکذیب کریں گے۔ ایک مختصر سے بریک